السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی وانتم عاکفون فی المساجد۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم اور آپ جو ہے آخری عشرے میں آج یا کل میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادتوں میں جو ایک خاص عبادت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اور اس پر ہم کو اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے، خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے؟ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اعتکاف کے لیے مسجد خاص ہے، مسجد میں ہی عبادت کرنی ہوگی اعتکاف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی عبادت کو انجام دیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا اور اعتکاف میں بیٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے ارادے سے، عبادت کی نیت سے آخری 10 دنوں میں مسجد کے ایک حصے کو خاص کر لینا، مسجد کے ایک حصے کو خاص کر لینا، مسجد کے اندر انسان جو ہے داخل ہو کر کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا۔ اب جو بھی عبادت کے ارادے سے اعتکاف میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ مغرب سے پہلے یعنی 20 تاریخ کو، یعنی سمجھیے کہ رمضان کی 20ویں رمضان کو، یعنی مغرب نماز سے پہلے اذان سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے ایک ٹینٹ لگایا جائے گا، خیمہ لگایا جائے گا، اور اپنی عبادتوں سے فارغ ہو کر کے اس کے اندر ہی وہ رہ کر کے عبادت بھی کرے گا، اور دعا و مناجات بھی کرے گا، اور تنہائی میں اللہ کو یاد بھی کرے گا اور آرام بھی کرے گا۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی جو عبادت ہے، جس کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے کسی اور مسجد پہ جانا چاہتا ہے، شرعاً جو ہے صرف 3 مسجدوں کو آپ رخ کر سکتے ہیں اعتکاف کے ارادے سے۔ پہلا یعنی خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا آپ اعتکاف کے ارادے سے مسجد حرام کو آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کے ارادے سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری مسجد جو ہے وہ ہے بیت المقدس، یعنی فلسطین، یعنی وہاں پر آدمی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسجد کو زیادہ ثواب کی نیت سے آدمی علاقہ بدل کر کے، علاقہ چینج کر کے جانا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھیں گے۔ جن مسجدوں کے اندر بھی 5 نماز ہوتے ہیں، جمعہ ہوتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر سمجھیے کہ صرف وقتیہ نمازیں ہوتی ہیں اور جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسی مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جہاں پر جمعہ وغیرہ بھی قائم ہوتا ہے تاکہ جمعہ وغیرہ بھی مل سکے۔ اعتکاف میں آدمی بیٹھنے کے بعد کوئی بھی آدمی جو ہے بلا ضرورت اگر انسان کی طبیعت وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تو آدمی مسجد سے اس حالت میں، اس صورت میں جا سکتا، ورنہ بلا ضرورت جو ہے کوئی آدمی مسجد سے اعتکاف کے دوران باہر نہیں نکلے گا۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جانا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی باہر نہیں جانا اس کی زیارت کے لیے، بلکہ مسجد میں اگر جنازہ آئے تو آپ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر اگر ساری سہولتیں ہیں تو آدمی کو وہیں پہ ساری ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ اگر مسائل ہیں، پرابلم ہے، جیسے کہ مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ ٹوائلٹ نہیں ہوتے ہیں، بازو میں ہوتے ہیں یا تھوڑا باہر ہوتا ہے، تو آدمی اس کے لیے وہاں تک جا سکتا ہے۔ اپنا وقت جو ہے آدمی مسجد میں عبادتوں میں گزارے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف کا پورا دن جو ہے سونے میں گزار دیتے ہیں، اور رات کو جو ہے گروپ بندی کر کے گپ شپ میں پوری رات گزارتے ہیں۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل جو بہت سارے نوجوان یوتھ قسم کے لوگ ہیں جو بیٹھنے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ بیٹھیے،
तरबियत का एक बेहतरीन जरिया है। एक आदमी समझे 10 दिन 5 वक्त की नमाज जो है जमात के साथ सुन्नतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो इससे बड़ी तरबियत और क्या होगी। तो मर्द में से औरतों में से जो भी आप में से वक्त अल्लाह ने दिया आप बैठिए, लेकिन इसका सही फायदा होना चाहिए। इसके अंदर रिया से, दिखावे से, हर किस्म की तमाम चीज़ों से हमको बचना चाहिए। मोबाइल के गलत इस्तेमालात से आप बचें। बहुत सारे लोग जो है इत्तिकाफ में बैठ करके तिजारत की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, तिजारत बैठे बैठे मस्जिद से करते हैं। ये सब शरअन हराम है, शरअन दुरुस्त नहीं है, याद रखो मेरे भाइयों। अब एतिकाफ में जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर उनकी जियारत के लिए या उनके विजिट के लिए उनकी अहलिया है, उनके बाल बच्चे हैं, कभी कभार वक्तन फवक्तन चाहे तो आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सहूलत नहीं है इंसान जो है उसका आना जाना, तो अगर चाहे तो चंद मिनट के लिए खबर दरियाफ्त करने में कोई हर्ज नहीं। आज की सहूलत है ये, तो लिहाजा अपने एतिकाफ को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर कोई आदमी चंद दिन का एतिकाफ बैठना चाहता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो भी कोई हर्ज नहीं है, बैठ सकता है एतिकाफ के इरादे से। लेकिन एतिकाफ एक शऊर के साथ बैठे, एक एहसास के साथ बैठे। एतिकाफ को मजाक ना समझा जाए, जैसे कि आजकल देखा जाता है एतिकाफ में बैठ करके इधर उधर की बातों में इधर उधर खेलना कूदना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो करते हैं। तो लिहाजा एतिकाफ में भी वही लोग बैठे जो उसके लायक हैं, यानी इतने छोटे बच्चों को भी एतिकाफ में मत बिठाइए जिसको किसी चीज़ का शऊर ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए इस एतिकाफ के अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और खूब अल्लाह से मांगे, दुआएं करें, मुनाजात करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। और इस एतिकाफ से निकलने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी के 11 महीने में उसके असरात हो, उसका फ़ायदा हो, उसकी तब्दीली हो और उन तमाम चीज़ों को देख करके दूसरे लोगों के ऊपर असरअंदाज हों हम। तो लिहाजा अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन एतिकाफ की इबादतों को जो भी कर रहे हैं, ख़वातीन में से मर्द में से जो लोग भी हैं, उसको सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ख़वातीन में से जो भी एतिकाफ बैठना चाहती हैं उनके लिए भी मस्जिद ज़रूरी है। अपने घर में वो एतिकाफ नहीं बैठ सकती हैं, जिस मस्जिद में जहाँ कहीं भी अगर उनके लिए सहूलतें हैं तो वहाँ पर बैठेगी। अगर सहूलत नहीं है तो फिर वो जो है किसी ऐसी जगह पर नहीं बैठेगी जहाँ पर सहूलत नहीं है, बल्कि एहतियात करेगी। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद।